الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ درخشہ قرآن آن لائن کے ناظرین و سامعین کو خوش آمدید۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ ناظرین، آج ہم سبق نمبر نورانی قاعدہ کا 11 آج ہم مشق کریں گے۔ آج ہم اس کو رواں پڑھیں گے۔ پڑھیں گے اور اس کی صحیح ادائیگی کرنا سیکھیں گے۔ اور اگر آپ نے میری نورانی قاعدے کی پچھلی ویڈیو سبق نمبر 1 سے سبق نمبر 10 تک نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر دیکھ لیں، تو انشاءاللہ پھر آگے ہمیں قاعدہ پڑھنے میں مزید آسانی ہوگی۔ آئیے پھر ہم اپنی مشق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبل خسرین، خا کو پر پڑھیں گے خسرین، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر یا 2 زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں، خسرین۔ خلقن، خا کو پر، قاف کو پر، خلقن۔ سبحن، با پہ قلقلہ کریں گے، با حروف قلقلہ میں سے ہیں اور حروف قلقلہ ساکن ہیں، یعنی با کے اوپر جو جزم ہے تو با ساکن ہو گیا تو ہمیں با پہ قلقلہ کر کر پڑھنا ہے۔ سبحن، سبقن، اس با پر بھی قلقلہ کریں گے، سبقن، قاف کو پر، سبقن۔ شأنن، ہمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، شأنن۔ صبحن، صاد کو پر، با پر قلقلہ، صبحن، غبحن، ضاد کو پر پڑھیں گے، غبحن۔ عبدن، عین کی آواز کو واضح کریں گے، عبدن نہیں پڑھنا ہے، ہمیں پڑھنا ہے عبدن۔ عدنن، عشرین، عصفین، صاد کو پر پڑھیں گے، عصفین، عین کی آواز کو واضح کریں گے، عصفین۔ اسفن نہیں پڑھنا ہمیں، ورنہ پھر معنی چینج ہو جائے گا ناظرین، ہمیں پڑھنا ہے عصفین۔ غرقن، غین کو پر، را کو پر، قاف کو پر، یعنی موٹا پڑھنا ہے ہمیں، غرقن۔ غلبن، اور ہمیں اس تختی میں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں ناظرین، جہاں جہاں گرین کلر ہے، جس ورڈ میں ہمیں آسانی کے لیے اس میں گرین کلر دیا گیا ہے کہ جس ورڈ پر گرین کلر ہوا ہے اس ورڈ کو موٹا پڑھنا ہے، غلبن۔ اور جہاں جہاں ہمیں فروزی اسکائی کلر ہے وہاں پر قلقلہ کرنا ہے، ہماری آسانی کے لیے اس پر دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے آسانی سے ادا کریں، قلقلہ ہم اس آسانی سے ادا کر سکیں۔ فصلون، قدحن، غضبن، کأسن، قدحن، لغون، مسکن، نخلن، نشطن، تو آپ کو پر پڑھیں گے، نشطن۔ نفسن،
نقعن نقعن. آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ اس طرح کیوں نہیں پڑھ رہی. نقعن نقعن کیوں پڑھ رہی ہوں؟ کیونکہ قاف حرف قلقلہ میں سے ہے. قاف جب حرف قلقلہ ساکن ہوتا ہے تو ان میں ہمیں قلقلہ کو خوب واضح کر کر پڑھنا ہے. نقعن. یسرا. وقف کی حالت میں ہمیں پڑھنا ہے یسرا، لیکن ہم اسے اگر رما پڑھیں گے تو ہم اسے پڑھیں گے یسرون یسرون. ابقا ابقا. ترضا. را کو پور پڑھیں گے ترضا. تنسا تنسا. یہاں پر اقفا کریں گے. میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف اقفا 15 ہیں، ان 15 ورڈ میں سے کوئی بھی ورڈ آ جائے گا نون ساکن کے بعد تو ہمیں اقفا یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے. اور غنہ کہتے کسے ہیں؟ ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، اور غنے کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئی ہوگی، آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. تو پلیز آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. جب تک آپ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جزاک اللہ خیرا. اللہم آمین.